خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے خدا کے جلال کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں۔ خداوند عظیم خدا ہے، بزرگ خدا ہے، مہربان خدا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے اور ہماری فکر کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بائبل میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے یہ زندہ ہے اور مؤثر ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارے بدن کے اس حصے تک بھی پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی میڈیسن نہیں پہنچ سکتی، اور یہ خدا کا کلام ہماری باڈی کے ہر اس حصے میں ہماری روح کے اندر ہیلنگ کا کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے آج صبح جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے پرانے عہد نامہ میں سے سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 19واں باب اور 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سلاطین کی پہلی کتاب ہے، 19واں باب اور 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سو لکھا ہے، سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا۔ اور دیکھو خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، خداوند لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ اس نے کہا، باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو۔ اور دیکھو خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا۔ اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، خداوند زلزلہ میں بھی نہیں تھا۔ اور زلزلہ کے بعد آگ آئی، پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا۔ اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی سی آواز آئی۔ اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا، اور دیکھو اسے یہ آواز آئی، اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے خداوند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو آج صبح خداوند کے کلام میں سے جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر ہم خدا کے نبی کو، مرد خدا ایلیا کو دیکھتے ہیں۔ ایلیا جس کے نام کا مطلب ہے یہوہ خدا ہے، اور ایلیا یہ وہ نبی ہے جو بہت ہی دلیر نبی ہے،
جسے آگ نازل کرنے والا نبی بھی کہا جاتا ہے، جس کے وسیلہ سے خدا نے بے شمار معجزات کیے، جس نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنے دور میں نبوتی خدمت کو سر انجام دیا ہے، اور جس دور میں ایلیا تھا، اس دور میں قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ بال کی پوجا کرنے شروع ہو گئی تھی، اور ایلیا جو ہے، ایلیا کا نام بھی اس کے دور میں اس کا میسج تھا، اس کا پیغام تھا، کیونکہ اس دور میں سب کہنے لگے کہ بال جو ہے خدا ہے، لیکن ایلیا یہ میسج دے رہا ہے بال نہیں بلکہ یہوہ خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ سو ایلیا جو ہے بائبل مقدس میں ایک بڑا پاورفل نبی ہے۔ آپ سب اس کی کہانی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے دعا کی ہے اور آگ نازل ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسے اس نے دعا کی اور آسمان بند ہو گیا اور 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ پھر جب اس نے دعا کی ہے تو بارش ہوئی ہے، ایک مردے کو بھی اس نے زندہ کیا، اور کال کے دنوں میں خدا اپنے بندہ کی پرورش جو ہے کووں کے وسیلہ سے کرتا رہا۔ ڈیلی صبح کو بھی اور شام کو بھی کوے ایلیا کے لیے روٹی اور گوشت لاتے تھے۔ سو بہت ہی عظیم نبی ہے، بہت ہی پاورفل نبی ہے، بہت ہی زبردست خدا کا بندہ ہے، جس نے اپنے ایمان سے بہت سی فتوحات جو ہیں حاصل کی ہیں، اور اس نے بال کے 450 نبیوں کو بھی قتل کیا ہے۔ سو بہت بہادر ہے، دلیر ہے، خدا کا خادم ہے۔ لیکن جو حوالہ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، یہاں پر خدا کا نبی، خدا کا بندہ، جس کے منہ میں خدا کا کلام ہے، جس کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس مقام پر خدا کا بندہ مایوس ہے، نا امید ہے، خوف زدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، اور اس وقت وہ بھاگا ہوا ہے، کیونکہ جو کچھ ایلیا نے بال کے نبیوں کے ساتھ کیا، اخیب نے ایزبل کو جب سب کچھ بتایا تو ایزبل نے یہ قسم کھائی کہ میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر ایلیا کو ختم کر دوں گی۔ اور جب ایلیا کو اس بات کا پتہ چلا ہے تو اگرچہ یہ بہت بہادر تھا، دلیر تھا، اس نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہیں، لیکن اب اس بات سے ڈر گیا ہے اور خوف زدہ ہو گیا ہے، اور اتنا ڈر گیا ہے کہ اگر اسی باب کی اگر آپ 4 آیت دیکھیں تو وہاں پر اپنے لیے کیا مانگتا ہے؟ موت مانگتا ہے۔ یہ خداوند بس اب مجھے موت دے دے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ سو نبی ہے اور کیا کہہ رہا کہ بس میں ہی اکیلا بچا ہوں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور میں اکیلا بچا ہوں، اور وہ میری بھی جان لینے کے ڈر پہ ہیں۔ سو گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ آج ہم بھی اکثر خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کے سبب سے، دکھوں اور مصیبتوں کے سبب سے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، بے دل ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری مصیبتیں ساڑھے آج دیکھیں اسی کلے رہ رہے ہیں۔ ایلیا بھی سمجھا کہ بس میں ہی اکیلا رہ گیا، لیکن عزیزو آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ زندگی کے ہر حالات میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ ہے، وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو خدا کا بندہ یہاں پر گھبرایا ہوا ہے، مایوس ہے، بے دل ہے، ڈرا ہوا ہے، اپنے لیے موت مانگ رہا ہے۔ تو خداوند نے اپنے اس مایوس بندہ کو
بحال کرنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اسے پھر سے خدمت پر، مشن پر بھیجنے کے لیے، اسے پھر سے اس ذمہ داری کو جسے چھوڑ کر بھاگ آیا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے اس سے کلام کیا ہے۔ اور کلام کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے خدا نے، اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ ایک اور ترجمہ ہے جس میں لکھا ہے کہ تو یہاں کیوں ہے؟ Why are you here Elijah؟ تو یہاں کیوں ہے؟ اور میتھیو ہنری کے مطابق وہ بیان کرتا ہے کہ دراصل یہ خدا کی طرف سے ایک جھڑکی ہے۔ خدا اپنے بندہ کو ڈانٹ رہا ہے کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیرا یہاں کیا کام ہے؟ تو کیوں اپنے وطن سے بھاگ آیا ہے؟ تو کیوں اپنی خدمت کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہے؟ کیا یہ خدا کے نبی کی جگہ ہے جہاں پر اس وقت تو ہے؟ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ جیسے خدا نے آدم سے کہا، اے آدم تو کہاں ہے؟ کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ آدم کہاں ہے؟ لیکن خدا سوال کر رہا ہے کہ یہ تیری جگہ نہیں تھی جہاں پر تو ہے۔ اور آج خدا ایلیا سے بھی کہہ رہا ہے کہ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تو بھاگ رہا ہے، تو خوف زدہ ہے، کیوں؟ لوگوں کو تیری ضرورت ہے اور تو بھاگ رہا ہے۔ تو خدا کا نبی ہے، یہ جگہ تیری نہیں ہے۔ اور خداوند نے اس سے کہا، اس مایوس اپنے بندہ کو خداوند نے اس سے کہا باہر آ، غار سے باہر نکلا، تو اکیلا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھ رہا تھا۔ کبھی کبھی ہم بھی اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہوئے گھبراتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، لیکن خداوند کیا کہتے ہیں؟ آپ کو ایک بہت ہی عظیم خادم گزرے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ 1 plus God is equal to majority۔ وہ شخص جس کے ساتھ خدا ہے وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اکثریت میں ہے، وہ میجورٹی میں ہے۔ تو کبھی بھی خدا کا بندہ جو ہے وہ اقلیت نہیں ہوتا، خدا کے لوگ ہمیشہ میجورٹی میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ لشکروں کا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا اس خادم سے جو گھبرایا ہوا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ غار سے باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور میں کھڑا ہو۔ اکثر یہ جو مایوسیاں ہیں نا، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ ہمیں غاروں کے اندر لے جاتی ہیں۔ ہم اپنے اس کام کو، اپنی اس خدمت کو، اس ذمہ داری کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں خوف کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے۔ لیکن خدا نے جس کو اپنے کام کے لیے بلایا ہے، خدا ان کو غاروں سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو غاروں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، مایوس ہیں، خوف زدہ ہیں، لیکن خداوند ہمیں غاروں میں سے نکالنے کو باہر ہے۔ اور خداوند نے جب اسے کہا کہ باہر آ، تو کلام میں لکھا ہے کہ ایک بڑی تیز آندھی جو ہے خدا کے آگے گزری ہے اور اس نے پہاڑوں کو چیر ڈالا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، لیکن لکھا ہے کہ خداوند اس میں نہیں تھا۔ اس کے بعد زلزلہ آیا ہے اور لکھا ہے کہ خداوند زلزلے میں بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد آگ آئی ہے اور لکھا ہے کہ آگ میں بھی خداوند نہیں تھا۔ پھر لکھا اس کے بعد ہلکی سی دبی ہوئی آواز، خدا دھیمی آواز میں کلام کرنے والا خدا، ہلکی آواز۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، بڑی اونچی پرستش ہوتی ہے، بڑے جوش سے جب کلام سنایا جاتا ہے تو خدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، خدا خاموشی میں، دھیمی آواز میں، ہلکی آواز میں کلام کرنے والا خدا ہے۔ اور خدا کی اس دھیمی آواز کو سننے کے لیے آپ کو شور شرابے سے
باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں شور شرابے میں رہنے کی نا عادت ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں دعا تو وہ بھی اچھی, پرستش تے وہ بھی اچھی, ساز تے وہ بھی اچھے, کلام تے وہ بھی اچھا, شور ہر طرف شور شور. ہر وقت بھی خدا کو شور پسند نہیں. ہم سمجھتے ہیں شور ہے تو حضوری آ گئی ہے. نو, خدا خاموشی میں, دھیمی آواز میں, ہلکی آواز میں کلام کرنے والا خدا ہے. اور اس دھیمی آواز کو سننے کے لیے آپ کو شور شرابے سے باہر آنا ہوگا. ہم جب تک شور شرابوں میں رہیں گے ہم اس کی دھیمی آواز کو کبھی نہیں سن سکیں گے. اور کبھی کبھی تو باہر کا شور ہے نا, لیکن کبھی کبھی ہمارے اندر بھی ایک شور ہوتا ہے. فکروں کا شور ہے, ٹھیک ہے نا, پریشانیوں کا شور ہے, مشکلات کا شور ہے. اتنا شور ہے کہ خدا کی جو ہلکی دھیمی آواز ہے وہ ہم تک پہنچ نہیں گئی. اور اس کی جو آواز ہے, اس کا جو کلام ہے, جب تک وہ ہمارے اندر نہیں آئے گا ہم ہیل نہیں ہوں گے. کیونکہ کلام جو ہے ہمیں ہیل کرتا ہے, کلام ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے. سو اس لیے ضروری ہے کہ ہم شور شرابوں سے باہر نکلیں, ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے. اور خدا نے ایلیا سے کلام کیا, خدا نے اپنے خادم کو بحال کیا, خدا نے اپنے بندہ کی حوصلہ افزائی کی ہے, اسے تسلی دی ہے, اور خدا نے پھر سے اسے مشن سونپا ہے, خدمت سونپی ہے, ذمہ داری دی ہے, اور وہ پھر سے کلام کی قدرت سے بحال ہو کر خدا کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. سو عزیزو, آج بہت سے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں ہی کلہ بیمار ہوں, شاید ساری مصیبتیں اس وقت مجھے یا اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. یاد رکھیں, ہر شخص پریشان ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی پریشانی بتاتا ہے نہیں بتاتا. اور خدا کا شکر ہے ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم اگرچہ اندر سے پریشان ہوں یا بیمار ہوں, ہمارے چہروں سے کبھی اداسی جھلکنی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, اور ہم اکیلے نہیں ہیں. ایلیا سمجھا کہ شاید میں اکیلا ہی. تو کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں, اپنی مشکلوں میں, ایون کہ اپنے خاندان میں بھی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں ہی اکیلا ہوں. آپ اکیلے نہیں ہیں, خدا آپ کے ساتھ ہے. ہلیلویا. اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. سو آج صبح ہم خداوند کے کلام میں سے کچھ دیر کے لیے اس بات پر غور کریں گے, کیونکہ اگرچہ ہم کسی بھی سبب سے مایوس ہیں یا اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہے ہیں, لیکن ہماری جو بحالی ہے وہ خدا کے کلام سے ہے. اور جب تک ہم خدا کی آواز کو نہیں سنیں گے, اس کے کلام کو نہیں سنیں گے, ہم اپنی روح جان بدن میں ریوائیو نہیں ہو پائیں گے. لیکن خدا ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے, بحال کرنا چاہتا ہے. سو آج صبح ہم کچھ وقت کے لیے دیکھیں گے کہ خدا کس طریقے سے اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے. کیونکہ خدا کبھی بھی کسی ایک طریقے سے کلام نہیں کرتا. خدا کے کلام کرنے کے مختلف طریقے ہیں, اور ہمیں ان طریقوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کیسے اور کن طریقوں سے کلام کرتا ہے. اور بائبل مقدس ہمیں اس بابت بیان کرتی ہے. اور خدا جس سے بھی کلام کرے گا فرق طریقے سے کرے گا. مثال کے طور پہ خدا نے موسیٰ سے آگ کی جلتی ہوئی جھاڑی میں کلام کیا. ہو سکتا ہے آپ سے نہ کرے. خدا جس طرح پولس رسول پر دمشق کی راہ میں ظاہر ہوا, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایسا نہ کرے. لیکن خدا جو بھی طریقہ اختیار کرے گا, خدا کلام ضرور کرے گا, کیونکہ وہ بات جو خداوند کرنے والا ہے
وہ بڑی اہم ہے، بڑی خاص ہے، اور ہمیں ان تمام طریقوں کی سمجھ ہونی چاہیے کہ خدا آج اس طریقے سے مجھ سے بول رہا ہے، خدا آج اس طریقے سے مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آج تک کبھی چرچ کے بعد یہ کہتے ہوئے کسی کو نہیں سنا کہ آج کا کلام میرے لیے تھا۔ کیوں؟ I don't know۔ لیکن میں جو کلام سنا رہا ہوتا ہوں، سب سے پہلے یہ کلام میرے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آپ کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ آج کا کلام میرے لیے ہو، لیکن کلام کے بعد کبھی کسی نے اقرار نہیں کیا کہ آج کا کلام واقعی میرے لیے تھا۔ شاید وہ کوئی پتہ نہیں کون سا کلام سننا چاہتا ہے، یا کون سی نئی بات سننا چاہتا ہے جو اس کے لیے ہوگی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو نئی بات بھی ہوگی وہ اس پر بھی عمل نہیں کرے گا، لیکن جو سمجھتا ہے کہ کلام میرے لیے ہے، وہ چھوٹی سی بات کو بھی قبول کر کے اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کس طرح کلام کرتا ہے؟ پہلی بات جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے دھیمی آواز میں کلام کیا، ہلکی آواز میں کلام کیا ہے، اور اس دھیمی آواز کو سننے کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا، ہمیں شور شرابوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم شور میں رہیں گے، ہم اس کی دھیمی اور ہلکی آواز کو سن نہیں سکتے۔ اللہ میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ابھی میں پوچھوں کہ کس کس کے کان ہیں، تو ہم سب کہیں گے کہ ہمارے کان ہیں، لیکن وہ دھیمی آواز سننے والے کان، وہ ہلکی آواز سننے والے کان کس کے پاس ہیں؟ ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہونے چاہیے۔ یسایہ کے صحیفے میں کیا لکھا کہ کان کی خجلی کی وجہ سے یہ خدا کی آواز کو، اس کے کلام کو نہیں سن پاتے۔ آج ان شور شرابوں سے نکلیے اور اپنے کانوں کو روح القدس کی آواز سننے کے لیے حساس ہو جائیں، سینسٹیو ہو جائیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جو وہ کہہ رہا ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری برکت ہے، شفا ہے، نجات ہے، بحالی ہے۔ تو پہلی بات، خدا دھیمی آواز میں کلام کرتا ہے۔ پھر دوسری بات، خدا فرشتوں کے ذریعے سے بھی کلام کرتا ہے۔ خروج 3:1 میں، قضات 6 باب اس کی 11 سے 12 آیت میں، قضات 13 باب اس کی 17ویں آیت میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ خدا اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے، جسے خداوند کا فرشتہ کہا گیا ہے، اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ اور یہ جو اصطلاح ہے، یہ جو ٹرم ہے خداوند کا فرشتہ، یہ پرانے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہے تجسم سے پہلے۔ جہاں جہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے خداوند کا فرشتہ، تو دراصل یہ مسیح خداوند کا ظہور ہے تجسم سے پہلے، اور خداوند فرشتوں کے ذریعے سے اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ مقدسہ مریم سے کس نے کلام کیا؟ کس نے میسج دیا؟ جبرائیل نے، گیبریل نے، اینجل ہے، فرشتہ ہے جو ہر وقت خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے۔ سو خدا فرشتوں کی معرفت بھی کلام کرتا ہے۔ اور پھر تیسری بات، بعض اوقات خدا براہ راست بلند آواز سے بھی اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ پیدائش 3:8 میں آدم اور حوا نے خدا کی آواز سنی۔ گنتی 7:89 میں موسیٰ نے آواز سنی، اور دانیل 10:9 میں دانیل نے خدا کی وہ آواز سنی ہے۔ خداوند اس طرح بھی کلام کرتا ہے۔ چوتھی بات، نبوت کے ذریعے سے۔ پہلا پطرس 1 باب 10 سے 12 آیت، اور
پہلا باب اور اس کی 21 آیت بھی ہے. تو خدا نبوت کے ذریعے سے، خادموں کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. اور یہ نبوت کیا ہے؟ جب کسی بھی خادم کو روح القدس جو ہے اپنی لپیٹ میں، اپنی گرفت میں، اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اور اس کے اندر خدا کا مکاشفہ اتر جاتا ہے اور اس کے اندر تحریک آتی ہے، اور جب وہ اس کلام کو کسی کے لیے جو حال ماضی مستقبل کے، بیسیکلی مستقبل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یہ نبوتی کلام ہے. اور خدا اس ذریعے سے بھی اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے. جیسے پاسٹر صاحب نے بھی ابھی نبوتی کلام کسی بہن کے لیے کیا کہ کوئی بہن ہے جو یہاں پر پریشان ہے، اس بہن سے خدا نے کلام کیا. خدا اس طریقے سے بھی کلام کرتا ہے. پھر کلام کے وسیلہ سے یہ جو بائبل مقدس لکھا ہوا مکاشفہ ہے، ابھی جو میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں، خدا اس طریقے سے بھی آپ سے کلام کر رہا ہے. یہ خدا کا کلام کرنے کا طریقہ ہے. کبھی بھی کوئی خادم جب پلپٹ پر کلام سناتا ہے تو یاد رکھیں خدا اس کے وسیلہ سے آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، اور اس بات کو توجہ سے سنیں. جو لوگ توجہ سے نہیں سنتے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ کیا دیکھے گا؟ بھلائی دیکھے گا. ہم بھلائی کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ہم کلام پر توجہ نہیں کرتے. بہت دفعہ لوگ بہت سے خدام کو جو اس جگہ پر کھڑے ہو کر خدا کی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں سمجھتے. لیکن یاد رکھیں خدا اس کے وسیلہ سے، کوئی بھی خادم آپ سے کلام کر اور آپ اسے سنیں. پھر خدا دعا میں بھی خدا کلام کرتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں پرسنلی طور پر یا اجتماعی طور پر یا خاندانی طور پر، خدا کلام کرتا ہے. لیکن کب؟ جب آپ مسلسل دعا کرتے ہیں. یہ 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی دعا میں یا آدھے گھنٹے کی دعا میں نہیں. جب آپ مسلسل خدا کی حضوری میں دعا میں جھکے رہتے ہیں تو پھر خدا آپ سے کلام کرتا ہے. یہ خدا کا کلام کرنے کا طریقہ ہے. اور ایک اور زبردست طریقہ ہے، خدا حالات کے ذریعے سے بھی آپ سے کلام کرتا ہے. حالات کو کریٹ کر کے یا حالات میں مداخلت کر کے خدا ہم سے کلام کرتا ہے. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ خدا مجھ سے بات نہیں کر رہا. لیکن کسی خادم نے یہ بات کی ہے کہ جب حالات زیادہ خراب ہوں تو سمجھ جائیں خدا بہت اونچی آواز میں آپ سے کلام کر رہا ہے، اور اس آواز کو سنیں، سمجھیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ خدا جب کلام کرتا ہے ہم سنتے ہی نہیں ہیں. خدا آپ کے حالات خراب کر دیتا ہے، ہونے دیتا ہے، آپ کو بیمار ہونے دیتا ہے، آپ کو مشکلات میں جانے دیتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے خدا آپ سے بات کرے، آپ سمجھیں اور درست راہ پر آئیں. لیکن نہیں، اور اسی لیے مار کھاتے رہتے ہیں. لیکن خدا ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے. سو ہمیں خدا کی آواز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر خدا ریسرچ کے ذریعے سے بھی ہم سے کلام کرتا ہے. جب ہم خدا کے کلام کی تحقیق کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں. لوکا کی انجیل آپ پڑھیں، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لوکا نے جو اپنی انجیل لکھی ہے نا، وہ ریسرچ کر کے، تحقیق کرنے کے بعد لوکا نے اپنی انجیل کو لکھا ہے. اپنی انجیل کو لکھنے کے لیے ہو سکتا ہے لوکا مقدسہ مریم کے پاس گیا ہو، اس نے ٹھیک دریافت کیا ہو کہ کیا ایسے ہی سب کچھ ہوا تھا، اور جیسے جیسے اسے بتایا گیا اس نے پھر اسے لکھا، وہ تحریر میں اسے لے کر آیا.
سو خدا تحقیق کے ذریعے سے بھی ہم سے کلام کرتا ہے. کلام کی تحقیق کیا کریں, اسٹڈی کیا کریں, ریسرچ کیا کریں, اسی میں خدا آپ سے کلام بھی کرے گا. پھر خواب کے ذریعے سے خدا متی کی انجیل کے پہلے باب کی 20ویں آیت گنتی 12:6 اور یوئیل 2:28 خدا خوابوں کے ذریعے سے بھی کلام کرتا ہے. جب آپ سوئے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں کچھ خیال چلتے ہیں, کچھ تو خواب بیکار ہوتے ہیں, فضول ہوتے ہیں, وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں, کبھی یاد رہتے ہیں کبھی نہیں یاد رہتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کچھ خواب خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. ہر خواب بھی خدا کی طرف سے نہیں ہوتا, لیکن کچھ خواب خدا کی طرف سے ہوتے ہیں, اور خدا خواب کے ذریعے سے کیا کرتا ہے, کلام کرتا ہے. اور جب خواب خدا کی طرف سے ہوگا اور جب اس میں میسیج ہوگا, اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. یوسف کو جب خواب آئے تو کیا ہوا, اس کے بھائی اس کے خلاف ہو گئے. جو خواب خدا کی طرف سے ہوگا, کیونکہ وہ کلام ہے, لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے, آپ کے خلاف ہو جائیں گے. جب فرعون کو خواب آئے تو وہ گھبرا گیا. خدا کی طرف سے آنے والے جو خواب ہے وہ ریئیکشن ہوتا ہے ان کا. اور پھر اس کی بڑی پہچان ہے, جو خواب خدا کی طرف سے ہوگا پہلی بات وہ واضح ہوگا, کلیئر ہوگا. دوسری بات, وہ جو خواب ہے وہ آپ کے اندر ایک تحریک بن جائے گا, اور پھر آپ اس کے اثر میں رہیں گے, اور پھر وہ خواب جو ہے پورا ہوگا جو خدا کی طرف سے ہے. خدا اس طریقے سے بھی اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے. اور پھر 10ویں بات, رویا کے ذریعے سے. خدا رویاؤں کے ذریعے سے بھی اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے. اور رویا اور خواب میں فرق ہے. خواب جو ہے یہ آپ جب سوئے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو آتا ہے, لیکن یہ جو رویا ہے اس میں آپ سوئے نہیں ہوتے, آپ جاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے اوپر ایک وجدانی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے, اور مافوق الفطرت طریقے سے خدا اپنا مکاشفہ آپ کی روح کے اندر انڈیل دیتا ہے, اور وہ جو رویا ہے وہ آپ کے لیے, آپ کی منزل کے لیے اس کا تعین کرنے والی بن جاتی ہے. اور کسی بھی ایماندار کے لیے, خاص طور پہ خادم کے لیے, اس کے پاس رویا کا, ویژن کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں پر لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ورڈ ہے رویا, اس کے لیے جو ہیبرو ورڈ ہے وہ ہے خیزون, اور اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے نظارہ کرنا. اس کا مطلب ہے دیکھنا, معلوم کرنا اور مشاہدہ کرنا. اور جب بھی جس شخص کو یہ رویا ملی ہے خدا نے اس رویا کو پورا کیا ہے. پترس کو رویا ملی جب وہ کرنیلیوس کے گھر گیا تھا, خدا نے اسے رویا میں کلام کیا. پترس چھت پر بیٹھا ہوا تھا, بھوک لگی ہوئی تھی, کھانا تیار ہو رہا تھا, لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے وہ رویا اس پر نازل ہوئی ہے. خدا نے اس سے کلام کیا ہے, اور وہ اس رویا کے تحت جب کرنیلیوس کے گھر پہ گیا ہے تو کرنیلیوس نے اور اس کے گھرانے نے نجات پائی. وہ خدا پر ایمان لے آئے ہیں. سو خدا اس طریقے سے بھی اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے. سو یہ جو رویا ہے, رویا جو ہے جس خادم کے پاس ہوتی ہے, رویا کا جو شعلہ ہے یہ انسان کی, یہ خادم کی زندگی میں ہمیشہ جو ہے بھڑکتا رہتا ہے, اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا جس کے پاس رویا ہوتا ہے. اچھا, یہ رویا جو ہے یہ ہوتی نہیں ہے, یہ ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. ہم اکثر آتی ہیں کہ میں نے رویا دیکھی, رویا ہوتی ہے, وہ ہوتی نہیں ہے, رویا ہوتا ہے.
رویا دیکھا جاتا ہے، دیکھی نہیں جاتی. تو رویا کے ذریعے سے بھی خدا اپنے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ کلام. سو خدا جو ہے مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے. تو خدا آپ سے کلام کرنے کے لیے طریقہ جو بھی اپنائے یہ خدا کی مرضی ہے. ہم خدا کو کسی بات کے لیے قید نہیں کر سکتے کہ خداوند مجھ سے اس طرح کلام کر، یا مجھ سے خواب کے ذریعے کلام کر، یا رویا کے ذریعے کلام کر. خدا کسی بھی ذریعے سے، خدا چلتے ہوئے راہ میں آپ سے کلام کر سکتا ہے. ایک خدا کی بڑی عظیم خادمہ تھی، اس نے بتایا کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسی پرابلمز آ گئی جس کے لیے وہ بڑی پریشان تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خدا مجھ سے کلام نہیں کر رہا اور مجھے کیسے تسلی ملے گی. تو ایک دن وہ ڈرائیو کرتے ہوئے جب کسی طرف جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کنٹینر ہے، اور اس کنٹینر کے اوپر ایک بہت بڑا فلیکس لگا ہوا ہے، اور اس فلیکس کے اوپر جو بات لکھی ہوئی تھی بیسیکلی تو وہ کنٹینر جن کا تھا وہ اپنی کمپنی کی کوئی مشہوری کر رہے تھے، لیکن اس فلیکس پر جو مشہوری ہو رہی تھی اس کے ذریعے سے خدا نے اپنی بندی سے کلام کیا. اور جب اس نے وہ بات پڑھی تو اس کے اندر فوراً اطمینان آ گیا، تسلی آ گئی، اور وہ سمجھ گئی خدا نے مجھ سے اس طریقے سے کلام کیا ہے. سو خدا کسی بھی طریقے سے آپ سے کلام کر سکتا ہے، لیکن ضروری بات یہ کہ آپ اس کلام کو سمجھنے والے ہوں اور اسے قبول کرنے والے ہوں. اور جب آپ اسے قبول کرتے ہیں تو وہ کلام آپ کے اندر تسلی پیدا کر دیتے ہیں. لوگوں کو تسلی کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ قبول نہیں کرتے کلام. لیکن جو شخص کلام قبول کر لیتا ہے، اور یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے میں آپ نے ابھی سنا تو وقتی طور پر آپ کو تسلی مل گئی، پھر گھر جا کے آپ پھر ویسے نہیں. کلام کی قدرت ہے، وہ جب تک آپ کے اندر رہے گا آپ کے اندر مایوسی نہیں آنے دے گا، آپ کے حوصلے کو بلند رکھے گا، آپ کو دلیر کر کے رکھے گا. آپ کو کلام کبھی بھی کمزور پڑنے نہیں دے گا. اور آج صبح اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ایلیا کی طرح یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اکیلا بچا ہوں ان مشکلوں کے لیے، ان پریشانیوں کے لیے، ان دکھوں کے لیے، ان ذمہ داریوں کے لیے، ان خدمات کے لیے، تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے. اور جیسے خدا نے ایلیا سے کلام کیا، آج صبح ہم سے بھی کرتا ہے کہ تو یہاں کیا کرتا ہے. تجھے وہاں ہونا چاہیے جہاں پر تیری ضرورت ہے. جس کام کے لیے تجھے بلایا ہے تو وہ کرتا رہے، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ ڈر گیا تھا اور اس نے اپنے لیے موت مانگی. تو کیا خدا کا منصوبہ ایلیا کے لیے یہ تھا کہ ایلیا مر جائے؟ ایلیا کو کیا ایزیبل قتل کر سکتی تھی؟ نہیں، کیونکہ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ ایلیا کو زندہ آسمان پر اٹھائے. تو جو منصوبے خدا کے آپ کے لیے ہیں، کوئی شریر، کوئی مخالف، کوئی مصیبت ان منصوبوں کو روک نہیں سکتی. خدا وہ منصوبے پورے کرے گا. اور خدا نے ایلیا کو زندہ آسمان پر اٹھایا. خدا نے اپنے مایوس خادم کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بحال کیا ہے، اسے تحریک دی ہے، اور وہ پھر اٹھ کھڑا ہوا ہے اور خدا کا کام کرنے کو چلا. خدا نے اسے کیا کہا؟ اگر آپ 15ویں آیت پڑھیں اسی چیپٹر کی، خدا نے اسے فرمایا تو اپنے راستے لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسح کر کہ آرام کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ابیل نحولہ کے علیشہ بن صافت کو مسح کر کہ تیری جگہ نبی ہو. اور خداوند نے ایک اور بات کہی 18ویں آیت میں، تو بھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے، اور ہر ایک منہ
जिस ने उसे नहीं चूमा। देखें, जब ये परेशान है, वो समझ रहा है कि बस मैं ही खुदा का नबी बचाऊंगा, लेकिन खुदा उसे बता रहा है कि मैं 7,000 रख छोड़ूंगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाल की परस्तिश नहीं की। कभी कभी समझते कि शायद मैं ही खादम हूं, मैं ही बहुत दुआ करता हूं। खुदा ने ऐसे लोग रखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं खुदा का काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। और खुदा ने मिशन क्या दिया? एक को मसा कर ताकि वो आराम का बादशाह हो, और एक को मसा कर ताकि वो इस्राइल का हो, और अलीशा को मसा कर ताकि तेरी जगह नबी हो। और जो उससे बचेगा उसे वो कत्ल करेगा, और जो उससे बचेगा उसे वो कत्ल करेगा। यानी कि वो समझ रहा है मैं अकेला हूं। खुदा ने 3 लोगों के नाम बताए हैं, और खुदा ने ये बताया कि 7,000 मैं रख छोड़ूंगा जो बाल के आगे नहीं झुके। अलीशा को मस्सा कर, अपना सक्सेसर, अपना जानशी जो है तैयार कर। हर एक खादिम के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना सक्सेसर तैयार करे। किसी खादिम ने कहा देयर इज नो सक्सेस विदाउट सक्सेसर। जानशीन के बगैर कोई कामयाबी नहीं। मूसा ने अपना सक्सेसर तैयार किया, यशुआ। अलीशा ने तैयार किया, सॉरी एलिया ने तैयार किया अलीशा को। आज हमें भी कोई ना कोई तैयार करना चाहिए जो हमारे बाद या हमारे आगे खड़ा होकर खुदा का काम कर सके। एक लीडर की, एक खादिम की ये कामयाबी है कि वो किसी और को भी अपनी जगह पर तैयार करे। खुदा ने कहा अपनी जगह पर उसे मसा कर। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी जगह पर किसी को खड़ा करना। आज के दौर में जो खुदा में वो उनकी सोच फर्क है। अपनी जगह पर किसी को खड़ा नहीं होने देते, या अपनी जगह पर किसी को तैयार नहीं करते। लेकिन एक खादिम की कामयाबी ये है कि वो अपनी जगह किसी को तैयार करे, मसा करे, ट्रेन करे, ताकि वो इस काम को आगे लेकर बढ़े। और आपको पता है जितने मौजज़े एलिया ने किए, अलीशा ने उससे भी डबल किए। और जो मसा एलिया के ऊपर ठहरा हुआ था, उसके मसा का डबल पोर्शन जो है वो अलीशा को मिला। तो एलिया समझ रहा है कि मैं अकेला हूं, खुदा ने उसे अलीशा भी दे दिया। और खुदा ने कहा कि 7,000 और भी हैं। तो आज सुबह हमारे लिए मैसेज है, आप किसी भी सिचुएशन में, अपनी खानदानी जिंदगी में, कारोबारी जिंदगी में, कलीसियाई जिंदगी में, किसी भी तरह की जिंदगी में, आप आज सुबह ये बात याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। खुदावंद आपके साथ है, और जिस शख्स के साथ खुदा है वो कभी भी अकलियत नहीं है, वो हमेशा मेजॉरिटी में है। और खुदा का जो कलाम है अपने लोगों को बहाल करता है, उनके हौसलों को बुलंद करता है, और वो फिर से कलाम की कुदरत से बहाल होकर खुदा के काम को, अपनी खिदमत को भरपूर तरीके से जो है सरंजाम देते हैं। आमीन। सो आइए अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और चंद लम्हों के लिए सब सर खुदा की हुजूरी में